الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العلي العظيم گلے خوشرنگ رسول مدنی و عربی زیب دامان ابد ترے دستار ازل ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، بمصطفیٰ بے رساں خیشرا کے دی ہماؤس اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیز۔ محب محترم داعی کبیر حضرت علامہ محمد شاکر صاحب نوری رضوی امیر سنی دعوت اسلامی، اسٹیج پہ جلوگر علماء ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، آئیے ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم والہ الکرام اجمعین۔ دبئی کی سرزمین پروگراموں کی، مشاعروں کی، سیلیبریشن کی، ثقافتی پروگراموں کی سرزمین ہے، جہاں لوگ کافی سرمایہ خرچ کر کے اور ٹکٹ لے کر کے جاتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں، مگر مجھے خوشی ہے کہ اس سرزمین پر سنی دعوت اسلامی کی دعوت پر اتنے افراد جمع ہو جاتے ہیں جو کسی اور پروگرام میں شاید جمع نہیں ہوتے۔ یہ کشش ہے اسلام کی، یہ کشش ہے دعوت کی، یہ کشش ہے قرآن عظیم کی، یہ کشش ہے پیغام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ علامہ شاکر صاحب کا خطاب ہمیشہ آخری ہوا کرے، تاکہ جو پیغام وہ دیتے ہیں اس پیغام کے اثرات بہت دنوں تک باقی رہیں، لیکن آج پھر انہوں نے شاید عمر کا خیال کر کے مجھے آخر میں رکھا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ انہوں نے جو تاثر چھوڑا ہے وہ باقی بھی رہے۔ میرے اپنے خیال میں قرآن عظیم کی روشنی میں، قرآن عظیم کے حوالے سے آیات الہیہ کے زیر سایہ اتنی اچھی تقریریں کہیں اور نہیں ہوتی ہیں۔ یہ سنی دعوت اسلامی کا حسین اجتماع ہے جہاں قرآن سنایا بھی جاتا ہے اور قرآن سمجھایا بھی جاتا ہے۔ دعا کیجیے کہ یہ تحریک دنیا میں پھیلے۔ بلا شبہ بہت سی دعوتی تحریکیں کام کر رہی ہیں، لیکن فکر کو سنوارنے والی، ذہن کو آراستہ کرنے والی، اسلام کے آفاقی نظام کو پیش کرنے والی
اسلام کو ایک غالب قوت کی حیثیت سے متعارف کرنے والی تحریک سنی دعوت اسلامی کی ہے۔ ہماری اپروچ سرسری نہیں ہے، سطحی نہیں ہے، ہماری اپروچ اکیڈمک ہے، فکری ہے، علمی ہے اور روایتی بھی ہے۔ ہماری اپروچ کے یہ سارے طریقے ہیں جو ہمارے مبلغین نے اپنے امیر کے زیر سایہ حاصل کر لیے ہیں۔ الحمدللہ اس تحریک کی برکت سے ایسے نوجوان سامنے آ گئے ہیں کہ اگر ہم پس منظر میں بھی چلے جائیں تو ہمیں کوئی غم نہیں ہوگا، کام چلتا رہے گا۔ سب لوگ دبئی نہیں آ پاتے، انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں ان علماء کو، ان نوجوانوں کو بلایا جائے گا جن کے ذہنوں کو سنوارا گیا ہے اور جو آج ہم سے بہتر بولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ انہیں سلامت رکھے۔ امین میاں ہیں، سید امین میاں صاحب اور دوسرے لوگ، بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھ کر کے کہ اللہ نے اپنے نبی کے دین کے کام کے لیے نوجوان دلوں اور ذہنوں کو منتخب فرما دیا ہے۔ دعائیں بھی نکلتی ہیں ان کے لیے۔ ہمارے عظیم مداح رسول، بہترین اناؤنسر، بہترین تعارف کرانے والے، بہترین پریزنٹر جناب تشریف فرما ہیں، آپ انہیں سنتے ہیں۔ مدتوں تک اگر یہ اپنے آواز کے ساتھ مدحت رسول کرتے رہیں تو آپ نہ اگتائیں گے اور نہ گھبرائیں گے۔ یہ ایک خصوصیت ہے، اگر یہ بھی چاہتے تو پروفیشنل ہو جاتے، قیمتیں متعین کر لیتے، پاؤنڈوں کی بوچھار ہوتی، لیکن ایسا سنی دعوت اسلامی نہیں ہونے دیا ہے تاکہ اخلاص کی روایت باقی رہے۔ ایک شخص ذرا بھی شہرت پا جاتا ہے، آواز بہتر ہے تو اپنے کو بازار بنا لیتا ہے، لیکن ہماری جماعت کے لوگوں نے بازار نہیں بنایا ہے، عشق رسول کو نبی کے قدموں پہ قربان کرنے ہی کا جذبہ ان کے اندر موجود ہے، جو خدا کرے ہمیشہ باقی رہے۔ آپ نے ان کی بھی آواز سنی ہوگی اور بہت سے لوگوں کی سنی ہوگی۔ دعا کیجئے کہ پروردگار عالم مدحت رسول کے حوالے سے انہیں ہمیشہ اتنا ہی باوقار رکھے تاکہ دلوں میں یہ محبت رسول کے جذبے کو جگاتے رہیں، جوت کو چمکاتے رہیں۔ میرے عزیز ساتھیو، یہ مہینہ ربیع النور کا مہینہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ کیا عظیم نام ہے واللہ العظیم۔ پہلی فصل بہار، یہ ترجمہ ہوتا ہے نا، سرکار عالم کی جلوہ گری، سید عالم کی جلوہ گری علیہ الصلوۃ والسلام کے مہینے کو کائنات کی پہلی فصل بہار کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اسی فصل بہار کے اعتبار سے پوری دنیا میں میلاد نبی منائی جا رہی ہے، تذکرہ رسول ہو رہا ہے۔ میں آج کے عالمی تناظر میں، انٹرنیشنل پس منظر میں سرکار کی جلوہ گری کے حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہوں گا تاکہ یہ معلوم ہو کہ پوری دنیا پر ان کے احسانات کیا ہیں۔ مسلمانوں پہ تو ہیں، لیکن نہیں، کائنات کا کوئی ایسا ذرہ نہیں ہے جو ان کی ذات سے استفادہ نہ کر رہا ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے ایک باغ لگایا، گلاب کھلائے، اور پھر آپ نے گلاب باڑی پہ ایک نوٹ لگا دیا کہ کوئی اسے ٹچ نہ کرے، کوئی اسے چھوئے نہیں، گلاب کے چہرے کو مس نہ کرے۔ لوگ دیکھتے رہے، گزرتے رہے۔ بلا شبہ اگر آپ نے پابندی لگا دی ہے اپنے باغ پر کہ گلاب کو کوئی نہ چھوئے، پنکھڑیاں کوئی نہ توڑے، اس پابندی خیال رکھا جائے گا۔ لیکن مجھے بتائیے کہ جب نسیم سحری چلے گی، باد صبا گلاب کو جھولا جھلائے گی، اور جب نکھت گلاب پھیلے گی تو کیا گلاب کی خوشبو پابندی لگا سکتے ہیں آپ؟ کیا گلاب کی زنجیروں کو آپ پہنا سکتے ہیں؟ گلاب کو زنجیر پہنا سکتے ہیں خوشبوؤں کو؟ کیا آپ روک سکتے ہیں یہ خوشبو بھی کسی کے دماغ میں نہ جائے، کسی کے مشام جاں کو معطر نہ کرے؟ جو بھی قریب سے گزرے گا اس کا دماغ معطر ہو جائے گا۔ آپ گلاب کے باغوں سے گزرے تو ہوں گے نا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، بلا شبہ پیغمبر ہمارے ہیں، ہمارا دعویٰ ہے،
اور کچھ لوگوں نے پیغمبر کی تعلیمات پر پابندی بھی لگانے کی کوشش کی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جب ان کی نکہت اخلاق پھیلی تو جو بھی گزرا معطر ہوتا چلا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک شخص ہے جو رات بھر کسی محفل میں جاگا ہے، سویرے اپنے گھر پہنچا اور پھر اس نے اپنے کمرے کے دروازے بند کر دیے، کرٹن ڈال دیے تاکہ سورج کی شوق شعاع اس کی نیند میں خلل نہ ڈالے۔ رات بھر پتہ نہیں کہاں تھا وہ، اور کوشش تو اس نے کی سورج کا اثر نہ پہنچے، لیکن مجھے بتائیے کہ اگر ذرا سے بھی ذہن بیدار رکھتا ہے یا ذرا بھی اس کا دماغ جاگ رہا ہے تو لاکھ اس نے کرٹن ڈالے ہوں، پردے ڈالے ہوں، ونڈوز بند کیے ہوں، لیکن جب صبح جلوگر ہوگی اور سورج طلوع ہوگا تو کیا کمرے میں سورج کے طلوع ہونے کا احساس نہیں بیدار ہوگا؟ کیا کمرے میں سورج کی جلوگری کا احساس بیدار نہیں ہوگا؟ دنیا نے لاکھوں اپنے ذہنوں کی کھڑکیوں میں پردے ڈالے کہ پیغمبر کے سورج کی روشنی نہ پہنچے، مگر جب آفتاب کا سارا طلوع ہوا تو پوری دنیا نے اسے فائدہ اٹھایا۔ وہ صبح انقلاب تھے، آفتاب جلوگر ہوا تو دنیا آج بھی فائدہ اٹھا رہی ہے اور قیامت تک فائدہ اٹھائے گی۔ میں اسی کی وضاحت کرنا چاہوں گا، اسی تمہید کی۔ پورا خطاب اگر آپ نے توجہ دی اور آپ کے ذوق سماعت نے مجھے گوارا کیا تو میں کوشش کروں گا کہ یہ جو دو تمہید ہے اس کو ذرا پھیلا سکوں۔ آج دنیا بہت سے دن منا رہی ہے۔ انسانی نیچر کی خصوصیت ہے کہ وہ سیلیبریشن کرنا چاہتا ہے، سیلیبریٹ کرتا ہے۔ انسان سیلیبریٹو نیچر رکھتا ہے، جشن پسندی اس کی فطرت میں داخل ہے۔ یہ تو ممکن نہیں کہ انسان جو ان سے مشتق ہے وہ اجتماعی زندگی میں کسی چیز کو نہ منائے، کسی چیز سے خوش نہ ہو، کسی غم کو محسوس نہ کرے۔ اس لیے دنیا میں بہت سے ایام ہیں جو منائے جاتے ہیں اور بہت ہی جوش و خروش سے منائے جاتے ہیں۔ وہ بھی مناتے ہیں جو دن نہیں مناتے اور وہ بھی مناتے ہیں جو دن مناتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یوم آزادی ہے۔ دنیا کی بہت سی قوموں نے آزادی حاصل کی، اپنی زمینوں کو آزاد کیا، اپنے ملک کو آزاد کیا، اپنے علاقے کو آزاد کیا، سامراجی قوتوں کو مار بھگایا یا باہر نکلنے مجبور کیا۔ تو جب اس قوم کا یوم آزادی آتا ہے تو بہت شوق سے وہ مناتی ہے، پورا ملک مناتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ آزادی کی روح کو باقی رکھا جائے۔ کسی بھی پروگرام کے منانے کے سلسلے میں، کسی بھی سیلیبریشن کے سلسلے میں اور کسی ڈے یا دن منانے کے سلسلے میں بنیادی فکر یہ ہوتی ہے کہ جو دن منایا جا رہا ہے اس دن کی روح کو، اس دن کے پیغام کو، اس دن کے پس منظر کو، اس کے بیک گراؤنڈ کو ذہنوں میں محفوظ رکھا جائے، اسے باقی رکھا جائے۔ آزادی منانے والی قوم اس بات کی کوشش کرتی ہے کہ وہ دوبارہ غلامی کی زنجیر نہ پہنے۔ وہ عہد کرتی ہے کہ ہم نے ملک کو آزاد کیا ہے، اب ہم اپنے ملک کی آزادی پہ حرف نہیں آنے دیں گے۔ اگر ہمیں اپنے جسموں کے ذریعے سے ملک کی سرحدوں پر فصیلیں قائم کرنی پڑیں تو ہم لاشوں کی فصیلیں تعمیر کر دیں گے، مگر ملک کو دوبارہ غلام نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ آزادی دن مناتے ہیں، بلا شبہ دنیا کو حق ہے کہ وہ آزادی کا دن منائے، مگر میں ایک ایسی ذات کا تذکرہ کر رہا ہوں جنہوں نے زمینوں کو نہیں، ذہنوں کو آزاد کیا ہے، فکر کو آزاد کیا ہے، شعور کو آزاد کیا ہے، انسانی قدروں کو آزاد کیا ہے، انسانی شناخت کو آزاد کیا ہے، انسانیت کی پہچان کو آزاد کیا ہے، انسانی وقار کو آزاد کیا ہے، انسانی آبرو کو آزاد کیا ہے، مذاق بندگی کو آزاد کیا ہے، عرفان کو آزاد کیا ہے۔ وہ دن سرور کائنات کا دن ہے، وہ دن انیس بے کساں کا دن ہے۔ اگر دن آزادی کا منانا چاہو تو اس ذات کا دن مناؤ کہ جس سے بہتر آزادی نہ کائنات نے دی ہے اور نہ کائنات دیکھ سکے گی۔ جانتے ہو انہوں نے کتنی آزادی دی؟ میں صرف ایک مثال دوں گا، بات بہت آگے جائے گی انشاءاللہ۔ میرے آقا کی تشریف آوری سے پہلے ہماری پیشانی کتنی ذلیل ہو چکی تھی، کتنی رسوا تھی ہماری پیشانی، کس قدر ذلیل ہو گیا تھا انسان۔ وہ انسان جو بہت عظیم ہے، وہ انسان جو مسجود ملائک ہے، وہ انسان جو شاہکار تخلیق ہے، وہ انسان جس کے سر پہ تاج کرامت رکھا گیا ہے، وہ انسان جسے احسن تقویم میں پیدا کیا گیا ہے، وہ انسان کتنا ذلیل تھا۔ پتھروں کے سامنے جھکا ہوا تھا، پہاڑوں کے سامنے جھکا ہوا تھا، دریاؤں کے سامنے جھکا ہوا تھا، شجر و حجر کے سامنے جھکا ہوا تھا، شمس و قمر کے سامنے جھکا ہوا تھا، بلند توانائیوں کے سامنے جھکا ہوا تھا،
نفع کے سامنے جھکا ہوا تھا، نقصان کے سامنے جھکا ہوا تھا، حسن کے سامنے جھکا ہوا تھا، بدصورتی کے سامنے جھکا ہوا تھا، اقتدار کے سامنے جھکا ہوا تھا، خواہشات نفس کے سامنے جھکا ہوا تھا. جتنی بھی توانائیاں ہیں ایک مجبور انسانی تھی. 35 ملین گارڈ تھے جن کے سامنے وہ سجدہ کر رہا تھا. زمین کے پتھر سے لے کر کے آسمان کے ستاروں تک ہر چیز معبود بنی ہوئی تھی. مگر یا رسول اللہ آپ کا احسان عظیم ہے کہ جب آپ جلوہ گر ہوئے تو ایک خدا کا سجدہ دے کے ہماری پیشانی کو ہر غلامی سے آزاد فرما دیا. اب دنیا کی کوئی طاقت ہم سے سجدہ نہیں مانگ سکتی ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب. وہ ایک سجدہ پیدا کر لیے. ایک سجدہ اللہ مرشد کے لے جائیں پیدا کر لیے. ایک سجدہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب. سنی دعوت اسلامی اسی سجدے کا طریقہ دینے آئی ہے, اسی سجدے کا شعور دینے کے لیے آئی ہے. یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز, یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز, نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا. وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود ہوتی ہے بندے مومن کی اذان سے پیدا. بندے مومن کی اسی اذان کی ضرورت آج بھی ہے. آج بھی وہ اذان پیدا ہو جائے تو شبستان عروج وجود لرزے گا اور کائنات آپ کے قدموں میں جھکے گی. اللہ کی کبریائی, اللہ اکبر کا نعرہ تمام بتان باطل اور اصنام باطل سے ہماری پیشانی کو بلند کر دیتا ہے. انسان کتنا عظیم تھا آپ جانتے ہیں. سرکار کو معراج کرائی گئی. کیوں معراج کرائی گئی تھی؟ اس لیے کہ زمین کے معبود تو زمین کے معبود تھے, جھوٹے معبود. دنیا میں سب سے زیادہ پرستش سورج کی ہوتی رہی ہے. پورا روم, پورا یونان, پوری مغربی دنیا سورج کو پوجتی رہی ہے. یہ کرسمس 25 دسمبر کو مناتے ہیں نہ جناب عیسیٰ کی پیدائش کا دن ہے نہ ان سے تعلق ہے اس کا. یہ اس لیے مناتے ہیں کہ سورج کے بڑھنے کا دن تھا, دن بڑا ہونے والا تھا. جناب عیسیٰ سے پہلے بھی یونان میں منایا جاتا تھا. اسی یونانی رسم کو آج اختیار کر لیا گیا ہے. سورج کیا اتنا احترام تھا. پورا ایران سورج کی پرستش کر رہا تھا اور سورج کا مظہر آگ کو سمجھ رہا تھا, اس لیے آگ کی پرستش کر رہا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ, چاند کی پوجا ہو رہی تھی, ستاروں کی پوجا ہو رہی تھی. سرور کائنات کو معراج پاک کا سفر کرایا گیا, اور سفر بھی اس طرح سے کہ چاند بھی قدموں کے نیچے ہے, کہکشاں بھی گرد راہ بن چکی ہے, کہکشاں جلوہ فشاں ہے کہ اسی راستے سے ہونے والا ہے محمد کا گزر. آج کی رات مل گئی سارے جہانوں کے خزانوں کی کلید, اپنی معراج کو پہنچا ہے بشر. آج کی رات وہ گئے تو ساری کائنات قدموں کے نیچے تھی, مگر واپس آئے تو قرآن نے اعلان کیا سبحان الذی اسری بعبدہ, پاک ہے وہ پروردگار عالم جس نے اپنے بندے کو سفر کرایا. اے دنیا میں ستاروں کو پوجنے والے, کہکشاں کے سامنے سر جھکانے والے, سورج کو پوجنے والے, آگاہ ہو جاؤ کہ سورج اور چاند جس کے قدموں کی خاک بن گئے ہیں وہ بھی اللہ کا بندہ ہے, معبود نہیں ہے. سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے, سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. یاد رکھیے یہ 2 نوشنز ہیں, یہ 2 توانائیاں ہیں جن میں پوری کائنات گھری ہوئی ہے, اور وہ ٹائم ہے اور اسپیس ہے, زمان اور مکان ہے. کائنات کی کوئی چیز نہ زمانے سے خالی رہ سکتی ہے نہ مکان سے, یا تو کسی مکان میں ہوگی یا زمانے کے اندر ہوگی. مگر قربان جائے یا رسول اللہ, نہ ہم زمانے کو پوچھتے ہیں نہ مکان کو. ہمارا یہ عالم ہے کہ آپ نے اتنا بلند کر دیا ہے کہ ہم زمانے سے بھی بلند ہیں اور مکان سے بھی بلند ہیں. حضور آپ اس وقت بھی تھے جب زمانہ نہیں تھا, اور آپ اس وقت بھی ہوں گے جب زمانہ نہیں ہوگا. آقا اس وقت بھی تھے جب مکان نہیں تھا, اور اس وقت بھی ہوں گے جب مکان نہیں ہوگا. آپ نے انسانوں کو کتنا بلند فرما دیا ہے, اور صرف آپ کے قدموں کی برکت سے کائنات کو بلند فرما دیا گیا. قرآن کہتا ہے, ارشاد فرماتا ہے قرآن عظیم میں بہت واضح طور پہ, چاند اور سورج سے زمانہ پیدا ہوتا ہے. چاند اور سورج گردی, قرآن کہتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, تمہارے لیے چاند اور سورج مسخر کر دیے گئے. پتہ چلا زمانہ مسخر کر دیا گیا. اسپیس کے لیے قرآن کہتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, تمہارے لیے وہ چیزیں مسخر کر دی جو زمین و آسمان کے اندر ہیں. پتہ چلا زمانہ بھی ہمارے کنٹرول میں ہے اور مکان بھی ہمارے کنٹرول میں ہے. خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری, نہ ہے زمان نہ مکان, لا الہ الا اللہ. اگر خدا کی
عظمت پر اور خدا کی کبریائی پر اعتماد ہو تو نہ آج کا زمانہ شکل دے سکتا ہے اور نہ آج کا مکان شکل دے سکتا ہے. مسلمان زمان و مکان سے بلند کیا ہے اللہ کے رسول نے، اور تم نے انہیں پتھروں کے سامنے جھکا دیا تھا، پہاڑوں کے سامنے. یا رسول اللہ، یہ آپ کا احسان عظیم ہے کہ آپ نے ہماری پیشانی آزاد کی ہے، مذاق بندگی آزاد کیا ہے. آپ نے ہمیں اتنا بلند کیا ہے کہ کائنات کی کوئی شے ہم کو جھکا نہیں سکتی ہے. زمینوں کو آزاد کرانے والے ہی بڑے لوگ ہیں، مگر یا رسول اللہ آپ کتنے عظیم ہیں، کتنے بڑے ہیں کہ آپ نے اربوں اور کھربوں انسانوں کو بندوں کی عبادت سے آزاد کر کے خدا کی عبادت کا شعور اور سلیقہ عطا فرمایا ہے. اس لیے اگر آزادی کا دن منانا ہے تو میلاد النبی مناؤ، اس سے بہتر آزادی کا دن نہیں ہو سکتا ہے. آج کے لوگ ہیومن رائٹس کا دن مناتے ہیں، حقوق انسانی کا. بہت کامن لفظ ہے یہ، میڈیا پہ چھایا ہوا. ہیومن رائٹس، حقوق انسانی منایا جا رہا ہے، لیکن آج بھی تم نے دنیا کو جو حقوق دیے ہیں وہ ہمیں معلوم ہے. آج بھی دنیا جتنا حق حاصل کری وہی معلوم ہے. آج بھی دنیا پہ جو گزر رہی ہے انسانیت کے اوپر وہ بھی آپ کو معلوم ہے اور ہمیں معلوم ہے. پہلے انسانوں کی حق تلفی ہوتی تھی تو افراد کی ہوتی تھی، قبیلوں کی ہوتی تھی، اور آج پورے ملک کو کارپیٹ بمنگ کی طرح سے تباہ کر دیا جاتا ہے. ہیومن رائٹس کے چیمپئن یہ کر رہے ہیں، حقوق انسانی کے چیمپئن یہ کر رہے ہیں. یہ تاریخ کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ نعرہ بھی لگایا جا رہا ہے انسانی حق کا، انسانیت تباہ بھی کی جا رہی ہے، انسانیت برباد بھی کی جا رہی ہے، انسانی قدروں کو مٹایا بھی جا رہا ہے. اپنے علاوہ دنیا میں کسی کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے آج کا زمانہ، مگر انسانی حقوق کی بات کی جاتی ہے، ہیومن رائٹس کی. اور باضابطہ طور میگنا کارٹا سے لے کر کے اور دا رائٹ آف مین کی تحریک تک بڑا نعرہ ہے. کسی مسلم ملک میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو انسانی حقوق کے چیمپئن بولنے لگتے ہیں. غیر مسلم ملکوں میں اگر انسانیت پہ ظلم کیا جائے تو کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. بہرکیف یہ نعرہ بڑا خوشگوار ہے. انسانی حقوق کی بات تم آج کر رہے ہو، 100 سال پہلے سے کر رہے ہو، 200 سال سے کر رہے ہو، مگر حقوق انسانی کی بات اگر کرنا ہے تو اس ذات گرامی کی یاد مناؤ کہ جس نے سب سے پہلے انسانی حقوق کا نعرہ لگایا ہے، انسانی حقوق کی بات کی ہے، انسانی حقوق کا تذکرہ کیا ہے. میں تاریخ کے حوالے سے، تاریخ کے ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے کہنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ میرے آقا سے پہلے دنیا میں کوئی انسانی حقوق کی بات کرنے والا تھا؟ روم کی سرزمین پر، مجھے بتاؤ یونان کی سرزمین پر، مصر کی سرزمین پر، ہندوستان کی سرزمین پر، وہ ممالک جو روشنی میں تھے ان سرزمین پر کوئی تھا جس نے انسانی حق کی بات کی ہے؟ انسانوں کو تقسیم کر رکھا تھا تم نے، انسانوں کو بانٹ رکھا تھا تم نے. یہ برہما کے سر سے پیدا ہوا ہے، یہ اس کے سینے سے پیدا ہوا ہے، یہ اس کے شکم سے پیدا ہوا ہے، یہ اس کے پیر سے پیدا ہوا ہے. جو برہما کے سر سے پیدا ہوا ہو وہ حکومت کرے گا، جو سینے سے پیدا ہوا ہے وہ لڑے گا، جو پیڑ سے پیدا ہوا ہے وہ معاشی انتظام کرے گا، جو پیر سے پیدا ہوا ہے وہ جھاڑو دے گا. تم نے یہی تو کیا تھا نا. اور یہ صرف یہاں نہیں پوری دنیا میں ہوا تھا. مگر قربان جائیے وہ تنہا سرور کائنات محمد الرسول اللہ ہیں جنہوں نے دنیا کو سب سے پہلا فرسٹ منشور انسانیت، فرسٹ چارٹر آف ہیومن رائٹ دیا تھا. اور وہ قرآن عظیم بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ خطبہ حجۃ الوداع بھی ہے. حقوق انسانی کی جتنی شکیں ہیں اس سے کہیں زیادہ ہمارے آقا نے حق دیا ہے. اس لیے ہیومن رائٹس کا دن منانا ہے تو میلاد النبی مناؤ. اس سے بہتر دن کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا ہے. انسانی حقوق کی عظمتیں سب کے سب میلاد النبی میں پوشیدہ ہیں، ان کے دامن کرم سے پوشیدہ ہیں، ان کی تشریف آوری میں ہیں، ان کی جلوگری کی بنیاد پر ہیں. اتنا وقت نہیں کہ انسانی حقوق کے تمام گوشوں کی وضاحت کی جائے اور یہ بتایا جائے کہ سرکار نے کتنے حقوق عطا فرمائے. لوگ یوم نسواں مناتے ہیں، عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، وومن رائٹس کی بات کرتے ہیں. بہت دیر میں تم نے عورتوں کے حقوق کی بات کی ہے، بہت دیر میں تمہیں شعور آیا ہے کہ عورت بھی شعور رکھتی ہے، احساس رکھتی ہے. ورنہ یونان کے سرزمین میں تو یہ فیصلہ ہو رہا تھا، یہ سوچا جا رہا تھا کہ عورت کے اندر احساس بھی ہے یا نہیں. اس قدر کچل دی گئی تھی، اس قدر تباہ کر دی گئی تھی کہ وہ ظلم سہتی تھی اور بول نہیں سکتی تھی، ظلم کرتی تھی اور چیخ نہیں سکتی تھی. کراہنے تک کی طاقت چھین لی گئی تھی عورت سے، اسے بے حس سمجھا جاتا تھا. اب تم نے احساس کرنا شروع کر دیا کہ عورت بھی احساس رکھتی ہے، عورت بھی فیلنگ رکھتی ہے. مگر ذرا سوچو، تم نے 1400 سال کے بعد حقوق نسواں کی بات کی ہے نا،
اس عظیم آقا نے رحمت کائنات نے 1400 سال پہلے عورتوں کو سارے حقوق دیے ہیں جو آج تک نہ تم دے سکے ہو نہ قیامت تک دے سکو گے. وہ جس دور میں تشریف لائے تھے وہ دور تاریخ ترین دور تھا. وہ دور ایسا تھا کہ عورت بیچی جاتی تھی, عورت خریدی جاتی تھی, عورت کا سودا ہوتا تھا, عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی. عورت آج بھی بیچی جا رہی ہے, عورت آج بھی خریدی جا رہی ہے. فرق اتنا ہے کہ پہلے عورت خود بکتی تھی, اب اتنی ذلیل ہو چکی ہے کہ خود نہیں بکتی, مال کے ساتھ بکتی ہے. کپڑے کو ایڈورٹ کرنا ہو, ہوٹل کا کرنا ہو, ایئر لائنز کا کرنا ہو, تو تم عورت کی ننگی تصویر پیش کر کے بیچتے ہو اپنے مال کو. آج بھی عورت کی غیرت بک رہی ہے, عورت کی عزت بک رہی ہے, عورت کی آبرو بک رہی ہے. واللہ العظیم جس روز عورت کا شعور بیدار ہوگا وہ خود آج کی تہذیب کے خلاف احتجاج کرے گی. ضرورت یہ ہے کہ اسلام کی روشنی میں عورت کی خودی کو, عورت کے ضمیر کو, عورت کے ذہن کو, عورت کی غیرت کو بیدار کیا جائے. اس بات کی ضرورت ہے کہ عورت کو اس کا حق دیا جائے. مرد کی ننگی تصویر کیوں نہیں پیش کرتے ہو؟ یہ عورت ہے جو ہر جگہ بک رہی ہے, ہر جگہ ذلیل ہو رہی ہے. آزادی تم نے دی ہے عورت کو. اس ذات گرامی کے بارے میں سوچو کہ جب عورتیں بکتی تھیں, خریدی جاتی تھیں, اس زمانے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جس کے گھر میں 3 بچیاں ہو جائیں انہیں پال کے اپنے گھر کا بنا دے وہ جنتی ہے. ہماری عظیم ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا یا رسول اللہ جس کی 2 بچیاں کا وہ بھی جنتی ہے, اور جس کی 1 ہو. عائشہ اللہ کے گھر میں کوئی کمی تو نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ کہ مردوں, بچوں کی, لڑکوں کی پیدائش پر اور ان کی تربیت پر جنت کی بشارت نہیں ہے؟ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز. توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل. مگر بیٹی کی تربیت پہ جنت کی بشارت دی ہے اللہ کے رسول نے. عزیزان ملت اسلامیہ, میرے آقا گزر رہے ہیں, دیکھا ایک گھر بہت روشن ہے. یا رسول اللہ یہ گھر بہت روشن ہے, بجلی تو نہیں رہی ہوگی اس گھر میں, الیکٹرک کا انتظام تو نہیں رہا ہوگا. یہ روشنی کاہے کی تھی؟ یہ روشنی انوار الہی کی تھی. یہ روشنی وہ روشنی تھی کہ جو دلوں سے پھوٹتی ہے. وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے, وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے. روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور مجھے, برق کے لیمپ سے اللہ بچائے ہم کو. روشنی آتی ہے اور نور چلا جاتا ہے. روشنی ہے مگر نور نہیں ہے, دل اندھیرے ہو رہے ہیں. در و دیوار کو روشن کرنے والوں, قرآن کی روشنی میں مولانا شاکر کی تبلیغ کے حوالے سے دلوں کو روشن کرو, دلوں کے نور کو روشن کرو, دلوں کو جگاؤ. تو اللہ کے رسول سے صاحب یا رسول اللہ گھر بہت روشن, آپ نے فرمایا جاؤ دیکھو یہاں کوئی بچی پیدا ہوئی ہوگی یا کسی یتیم کی پرورش ہو رہی ہوگی. جہاں بچی پیدا ہوتی ہے وہ گھر منور کر دیا جاتا ہے, اس پہ عظمتیں نازل ہوتی ہیں. یہ ہے بچی کی. میرے آقا حضور سید عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم باہر سے آؤ, تحفہ لے کر کے آؤ تو پہلے بچی کو دو اور پھر بچے کو دو. آپ اندازہ فرمائیں یہ احترام کس نے دیا, یہ تعلیم کس نے دی ہے؟ حضور سید عالم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر ہو, اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنی بیویوں کے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی. یہ عظمت کس نے عطا فرمائی ہے, یہ مقام کس نے بخشا ہے؟ بیوہ کس عالم میں تھی اس زمانے میں آپ کو اندازہ ہے؟ ہماری سرزمین پر ہندوستان کی اگر شوہر مر جاتا تو بیوہ کو زبردستی کی چتا پہ جلنا پڑتا تھا. آج شادی ہوئی, آج شوہر مر گیا ہے, دلہن بنا کے بیوہ کو اس کی چتا پہ لکڑی کے اوپر بٹھا دیا, آگ لگائی جاتی تھی اور شوہر بھی جلتا تھا, مردہ شوہر, اور زندہ بیوہ بھی جلتی تھی. ان کا یہ عقیدہ ہے کہ بیوہ کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. اگر شوہر کو موت آئی ہے تو بیوہ کی نحوست کی بنیاد پر آئی ہے, عورت کی. اور ظالم اگر بیوہ عورت مر جاتی تو مرد کی نحوست نہیں ہوتی تھی. میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی میں مرد ہی سب کچھ تھا, عورت کچھ بھی نہیں تھی. عزیزان ملت اسلامیہ, آپ ذرا سوچیں کہ ہندوستان کی سرزمین میں تبت سے لے کے افغانستان تک ہزاروں دریا تھے, اور ہر دریا کے کنارے کوئی نہ کوئی بیوہ جلائی جاتی, زندہ جلائی جاتی تھی. جب کوئی بیوہ زندہ جلائی جاتی رہی ہوگی تو وہ کسی رحمت عالم کو آواز دیتی رہی ہوگی, کسی جان کائنات کو آواز دیتی ہوگی. سرور کائنات اسی جلتی ہوئی بیوہ کی آتما کا جواب بن کر کے آئے ہیں. وہ نہ آئے ہوتے تو آج بھی بیوائیں جلائی جاتی اور آج بھی بیواؤں کو کوئی مقام نہ ہوتا.
اور یہی نہیں بلکہ میرے آقا حضور سید عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کے عین شباب میں، جب کائنات کی تمام رعنائیاں ان کے قدموں سے لپٹی ہوئی تھی، جب تمام عظمتیں ان کے قدموں میں تھیں، اور جب حسن و جمال کی تمام عظمتیں ان کے تلووں کا بوسہ دے رہی تھیں، اس زمانے میں اللہ کے رسول نے 25 سال کے شباب میں 40 سال کی بیوہ سے شادی کر کے بیوہ کو ساری کائنات کی ماں بنا دیا ہے، ام المومن بنا دیا ہے۔ اب اگر کوئی بیوہ کو تکلیف پہنچائے گا تو ماں کی روح کو ناراض کرے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ وہ مقام ہے جو اللہ کے رسول نے عطا فرمایا ہے۔ اس لیے اگر تم حقوق نسواں کا دن منانا چاہو تو میلاد النبی مناؤ۔ یہ میلاد پاک کی برکتیں ہی ہیں کہ آج سب کچھ دنیا کو میسر آیا ہوا ہے۔ بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، چلڈرنس ڈے منایا جاتا ہے، بچوں کا دن، ہزاروں دن منائے جاتے ہیں، کوئی دن ایسا نہیں دکھا سکتے ہو کہ اس کی بنیاد اگر خیر و برکت پر ہے تو اس کا سرا میرے آقا کے قدموں سے نہیں ملتا۔ کائنات میں کوئی دن نہیں دکھا سکتے ہو۔ بچوں کا دن مناتے ہو، ضرور مناؤ، مگر کیا وہ بچی تمہیں یاد نہیں کہ جو زندہ دفن کر دی جاتی تھی؟ وہ معاشرہ یاد نہیں ہے؟ میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، تشریف فرما ہے، صحابہ کرام حاضر ہیں اور میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں، وَمَن لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا، جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے، ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو چھوٹوں پہ رحم نہ کرے، بڑوں کی تعظیم نہ کرے، پوری کائنات کا سکون پوشیدہ کر دیا۔ امن کائنات، یا تو تم سے کوئی چھوٹا ہوگا یا بڑا ہوگا، اگر ہر بڑا اپنے چھوٹے سے محبت کرے اور ہر چھوٹا اپنے بڑے کی تعظیم کرے تو کبھی کوئی اختلاف نہ ہو، کبھی کوئی جنگ نہ ہو، کبھی کوئی لڑائی نہ ہو، اور اس میں معاشی برتری بھی شامل کر لیں، اخلاقی حیثیت بھی شامل کر لیں تو سب کچھ شامل ہو جائے گا۔ ایسے میں حضرت قیس بن عاصم ایک صحابی ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پلکیں بھیگ گئی ہیں۔ مزگاں پہ نمی میری تاریخ رشتوں کی، پلکوں پہ لرسی ہے صرف ان کی شناسائی، آنکھیں بھیگ گئی ہیں۔ حضور نے پوچھا قیس رو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، بالکل ایسے ہی جیسے کسی رونے کا پروگرام بنانے والے بچے سے پوچھے کیوں رو رہے ہو تو بلک پڑتا ہے۔ اگر ماں باپ پوچھے تو محبت کرنے والے، وہ بلک پڑتا ہے تو وہ بلک پڑ، یا رسول اللہ آپ آئے ہیں تو دل کو زندگی ملی ہے، آپ آئے ہیں جینے کا سلیقہ ملا ہے، آپ آئے ہیں شعور ہستی ملا ہے، آپ آئے ہیں تو ہم نے پہلو میں پتھر نہیں ایک دھڑکتا ہوا دل محسوس کیا ہے۔ آج آپ فرما رہے ہیں کہ جو اپنے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے، بڑوں کی تعظیم نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میں اپنی 6 بچیوں کو زندہ دفن کر چکا ہوں یا رسول اللہ، مگر آخری بچی کی یاد آتی ہے، دل کانپ جاتا ہے۔ میں ملک شام کے سفر پہ جا رہا تھا، میں نے محسوس کیا کہ میری بیوی کے شکم میں نئی زندگی سانس لے رہی ہے۔ میں نے اسے کہا میرے آنے سے پہلے بچہ پیدا ہو زندہ رکھنا، بچی پیدا ہو تو میرا انتظار مت کرنا۔ میں واپس آیا، میں نے پوچھا، کہا مرا ہوا بچہ پیدا ہو دفن ہو گیا۔ 7-8 سال کے بعد اچانک میں اپنے گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی ایک بچی کی زلفیں سنوار رہی۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ مجھے آگ لگ گئی، میرے گھر میں، میرے صحن چمن میں، میرے آنگن میں بچی عورت۔ میری بیوی کانپ اٹھی، کہا میرے سرتاج یہ آپ کی وہی بچی ہے جب ملک شام کے سفر بغیر پیدا ہوئی تھی۔ میں نے سوچا اس کا گلا دباؤں، میں نے ہاتھ بڑھایا کہ میرے اندر کی سوئی ماں جاگ اٹھی، ممتا۔ اس نے کہا نادان، یہ تیری بچی ہے، تیرے صحن چمن کی رونق ہے، تیرے کوئی اولاد لڑکا نہیں ہے، یہ تیرے گلستان کا مہکتا ہوا پھول ہے، اسے بچا لے۔ میں یہودن گھر گئی، اسے دے دیا، اسے پال، جب میرا شوہر آئے گا تو تیرے حوالے کر جاؤں، جب نہیں آئے گا تو اپنی پلکوں کے نیچے پالوں گا۔ 8 سال سے پال رہی ہوں، اب اگر اسے دفن کرنا ہے تو مجھے بھی دفن کر دینا۔ حضرت قیس کہتے ہیں کہ اس وقت تو میں کچھ نہیں بولا، لیکن جب پورا مکہ رات کی زلفوں کا سہارا لے کے سو گیا تو میں نے اپنی بیوی کے بستر سے اپنی بچی کو کھینچا، بیوی ماما کہنا چاہتی، میں نے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور پھر لے کے چلا۔ جب وہ صحرا سامنے آیا جہاں قوم کی بہت سی بچیاں دفن تھیں تو میں نے اپنی بچی کے منہ سے اپنا ہاتھ اٹھایا، بچی ماں ماں کہہ رہی تھی، مسلسل آواز دے رہی تھی۔ سوال یہ ہے کہ باپ تو قریب ہے مگر بچی ماں کو کیوں آواز دے رہی ہے؟ ماں کیوں پکار رہی ہے؟ اس لیے کہ پکارا اس سے جاتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے، پکارا اس سے جاتا ہے جس سے تعلق ہوتا ہے، پکارا اس سے جاتا ہے جس سے امداد کی امید ہوتی ہے۔ باپ سے امید نہیں، ماں سے ہے۔ ماں دور ہے
مگر بچی آواز دے رہی ہے. پتا چلا کہ درد کے عالم میں جس سے محبت ہوتی ہے اسے پکارا جاتا ہے. آج پوری دنیا میں مسلمان جس درد سے دوچار ہے پہلے کبھی دوچار نہیں تھا, اس لیے ہم یا رسول اللہ پکارتے ہیں, یا نبی اللہ پکارتے ہیں, یا رحمت للعالمین پکارتے ہیں. وہ دور ہیں, ہم ان سے دور ہیں, مگر وہ ہم سے دور نہیں ہیں. دل کے آئینے میں ہے تنویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. عزیزان ملت اسلامیہ, یاد رکھو ٹوٹے ہوئے دل سے جب بھی آواز دو گے مکین گنبد خضرا سماعت فرمائیں گے. دل ٹوٹتا ہے تو قیمت بڑھ جاتی ہے, شیشہ ٹوٹتا ہے تو بے قیمت ہو جاتا ہے. یہ ٹوٹا ہوا دل شہ کونین کا گھر ہے, بیٹھا ہوں یہاں گنبد خضرا پہ نظر ہے. کم سے کم اتنا تو ہو جذبے تصور میں اثر, میں جنہیں یاد کروں ان کو خبر ہو جائے. یاد رکھو شیشہ ٹوٹے غل مچ جائے, دل ٹوٹے آواز نہ آئے, ہائے وہ نغمہ جس کا مغنی گاتا جائے تو روتا جائے. ہم اپنے ٹوٹے ہوئے دل سے بھیگی ہوئی پلکوں سے سرکار رحمت عالم کو آواز دیں. آج بھی مصیبتوں کے بادل چھٹ سکتے ہیں, مگر آواز دینے کا طریقہ ہونا چاہیے نا, آواز دینے کا انداز ہونا چاہیے نا سرکار کی. اس لیے ہم انہیں آواز دیتے ہیں. اس لیے یہ نعرے بڑھ چکے ہیں. دنیا روکنا چاہے تو کوشش کرے مگر کبھی نہیں روک سکتی, اس لیے کہ یہ درد کی آواز ہے, یہ ضمیر کی آواز ہے, یہ ٹوٹے ہوئے دل کی آواز ہے, شکستہ خاطری کی آواز ہے. یہ ہمیشہ باقی رہے گی اور ہمیشہ مکین گنبد خضرا سے مخاطب رہے گی. عزیزان ملت اسلامیہ, پھر وہ صحرا آیا, انہوں نے میں نے قبر کھودنی شروع کر دی اور میں نے قبر بچی کو لٹا دیا. مٹی ڈالتا رہا, وہ ماما پکارتی رہی اور پھر میں واپس چلا. قبر بن چکی تھی, 10 من مٹی کے اندر میری زندہ بچی دفن ہو چکی تھی. میں واپس چلا تو جیسے آج میرے قدم زمین تھام رہی ہو, جیسے میری بچی آواز دے رہی ہو, ابا ابا, یعنی پہلے ماں کو پکار رہی تھی, اب مجھے آواز دے رہی ہے. میں نے پلٹ کے دیکھا قبر بنی ہوئی تھی. یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اچانک میں نے سوچا یہ میرے ضمیر کی آواز ہے, یہ میری انر فیلنگ کی آواز ہے. بچی زندہ ہو ایک بار انتقام لے گی, ضمیر زندہ ہو جائے تو ہزاروں بار انتقام لیتا ہے. یا رسول اللہ, اس زمانے سے لے کے آج تک میرا ضمیر مجھ سے انتقام لے رہا ہے. اور آج جب آپ نے کہا کہ بچوں پہ رحم کرو تو میرا ضمیر مجھے تڑپنے مجبور کر رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اب یہاں میں پھر ایک سوال کروں گا. 5 بچیوں کو پہلے دفن کر چکے, آخری بچی پہ کیوں ضمیر جاگا ہے؟ پہلے جاگنا چاہیے تھا. جب جرم پہلے کیا جاتا ہے تو زیادہ احساس ہوتا ہے. بات دراصل یہ ہے کہ جب سورج طلوع ہونے والا ہوتا ہے, جب صبح ہونے والی ہوتی ہے تو اجالا پہلے ہی پھیل جاتا ہے. ابھی شہزادہ خبر طلوع نہیں ہوا ہے, ابھی آفتاب طلوع نہیں ہوا ہے, ابھی سورج طلوع نہیں ہوا ہے, مگر زمین پہ روشنی پہلے ہی پھیل رہی ہے. پہاڑوں کی بلندیاں آواز دے رہی ہیں سورج طلوع ہونے والا ہے, دریاؤں کی مدھم روانی پکار رہی سورج طلوع ہونے والا ہے, شبنم کے قطرے آواز دے رہے ہیں سورج طلوع ہونے والا ہے, کلیوں کی کھلتی ہوئی نگاہیں پکار رہی ہیں سورج طلوع ہونے والا ہے. عزیزان ملت, نمازیوں قدم پکار رہے ہیں سورج طلوع ہونے والا ہے. بوقت فجر کے مردم با کاروبار رون, بلا کشان محبت بسوئے یار رون. پوری کائنات میں اجالا پھیل جاتا ہے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے, تاکہ جب سورج کا استقبال کیا جائے تو کھلی ہوئی نگاہوں سے اور روشن ماحول میں کیا جائے. آفتاب رسالت طلوع ہونے والا تھا, شہزادہ خاور طلوع ہونے والا تھا. اس لیے دلوں کی دنیا میں پہلے ہی اجالا پھیل رہا ہے, تاکہ جب سرور کائنات آئیں تو لوگ ضمیر کے اندھیرے میں نہیں بلکہ اپنے ضمیر کے اجالے میں ان کو پہچانیں, ان کی روشنی استفادہ کر سکیں. وہ بچیوں کو دفن کرنے والا زمانہ تھا, مگر سرکار نے ان کو اتنا اونچا مقام دیا کہ ایک بچی جب یتیم ہوتی ہے تو ہر آغوش کھل جاتی ہے اس کے لیے, ہر دامن پھیل جاتا ہے اس کے لیے. یہ رحمت عالم کا بخشا ہوا نظام تھا. اس لیے اگر چلڈرن ڈے منانا ہے تو میلاد النبی مناؤ. ان سے پہلے بچوں سے محبت کرنے کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. عزیزان ملت اسلامیہ, یوم مزدور منایا جاتا ہے. مزدور کا دن مئی میں شکاگو کے مزدوروں نے انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی, اپنے حقوق کے لیے جنگ کی اور پھر انہیں کچھ حق مل گیا. لیکن آج بھی مزدور کو کوئی حق نہیں. آج بھی مزدور کا یہ عالم ہے کہ کاریں بنانے والے مزدوروں کے پاس سائیکلیں نہیں, غلہ اگانے والوں کے بچے بھوکے ہیں, دہقاں ہے کسی کھیت کا اگلا ہوا مردہ, بوسیدہ کفن جس کا بھی زیر زمیں ہے, جہاں بھی گروے غیر بدن بھی گروے غیر, بس خالی زمیں ہے نمکا ہے نمکی ہے. کھیت میں کام کرنے والا دیہاتی لگتا ہے کھیت کا اگلا ہوا مردہ ہے. یہ کیفیت مزدوروں کی آج بھی مزدوروں کا نعرہ لگانے والے مزدوروں کو حق نہیں دے سکیں.
اگر یوم مزدور منانا ہے تو اس ذات گرامی کا دن مناؤ کہ جس نے فرمایا تھا مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری اسے دے دو. اس ذات گرامی کا دن مناؤ کہ جس نے فرمایا تھا الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے محنت کرنے والا مزدور اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا پیارا ہے. اس کا دن مناؤ نا. ایک میلاد النبی ہے جس نے اپنے اندر تمام نعمتیں سمیٹ رکھی ہیں. لوگ یوم مساوات مناتے ہیں، ایکوالٹی ڈے، اور خوب مساوات کا دن منا رہے ہیں. بھائی آپ پہلے تقسیم کرتے ہیں پھر یونائٹ کرتے ہیں. عالم یہ ہے کہ پہلے تقسیم کر دیا ہے، یہ مشرقی ہے، یہ مغربی ہے، یہ جرمن ہے، یہ فرنچ ہے، یہ ڈچ ہے، یہ ایشیائی ہے، یہ افریقی ہے. پہلے یہ تقسیم کیا ہے پھر آپ یونائٹ کر رہے ہیں. یہ عجیب طرح کی ڈائیورسٹی اور یونٹی ہے آپ کے سامنے. اگر مساوات کا دن منانا ہے، ایکوالٹی کا دن منانا ہے، تو اس پیغمبر کا دن مناؤ کہ جس پہ نازل ہونے والے قرآن نے کہا تھا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو، اور سرکار نے فرمایا تھا کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کے بیٹے ہو اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا تھا. آدمی ہونے کی بنیاد پر تم مشرقی اور مغربی نہیں ہو، چھوٹے اور بڑے نہیں ہو. طبقاتی کشمکشیں تمہیں زندہ نہیں رہنے دیں گی. اگر تم باقی رہو گے تو تم آدمی ہو، سب آدم کے بیٹے ہو، سب برابر ہو. لا فضل للعربی علی اعجمین ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی. کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت نہیں تقوی کی، مگر صرف تقوی کی بنیاد پہ. کسی کالے گورے پر، کسی گورے کالے پر کوئی فضیلت نہیں. یہ سرحدیں کس نے مٹائیں؟ یہ انسانی طبقاتی کس نے ختم کیا؟ مساوات درس کس نے دیا؟ اور دیا ہی نہیں، پریکٹیکل اس کو باضابطہ واضح بھی فرمایا. 5 وقتہ نمازوں میں سب آ جاتے ہیں، سب ساتھ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کالا بھی اور گورا بھی، امیر بھی اور غریب بھی. دنیا میں شاید کوئی ایسی درگاہ نہ ہو، کوئی ایسا کوٹ نہ ہو جہاں سب برابر ہوں. مگر یہ اللہ کا گھر ہے کہ اگر غریب پہلے آتا ہے آگے کھڑا ہوتا ہے، امیر بعد میں آتا ہے پیچھے کھڑا ہوتا ہے. جب وہ کھڑا ہوتا ہے غریب تو جہاں اس کا پیر ہوتا ہے وہاں امیر کی پیشانی جھکی ہوتی ہے. یہ درس کس نے دیا ہے؟ یہ سبق کس نے دیا ہے؟ یہ نظام کس نے قائم کیا ہے؟ اور یہ نظام محلے کی مسجد سے لے کعبہ تک ہے. پوری دنیا کے لیے نظام آج بھی موجود ہے. مساوات دیکھنا ہے تو سرکار کی بارگاہ میں آؤ، مساوات دیکھنا ہے تو ان کی بارگاہ میں آؤ، ان کے حضور آؤ. یہ بہت، یعنی ان میں ہر گوشہ ایک مستقل ٹاپک ہے، ہر گوشہ ایک مستقل. میں تجھے بتا رہا ہوں کہ اگر میلاد النبی یوم مساوات منانا ہے تو میلاد النبی مناؤ. حضور سید عالم سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کی بنیاد آدمیت پہ رکھی ہے، انسانیت پہ رکھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سب آدم کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ہے نا. آدم کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کے اعتبار سے وہ سب بھائی اور بہن ہیں، دنیا کا ہر انسان. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں شادی سے قبل کوئی تعلق جائز نہیں ہے. بہن ہے وہ، جب تک شادی نہیں ہو جاتی بہن ہے وہ. اور یہی وجہ ہے کہ 1200 سال تک مسلم قوم نے دنیا کے 3 بر اعظموں پہ حکومت کی ہے، ایشیا، یورپ اور افریقہ. 1200 سال تک ہزاروں فوجی بھی گئے ہیں، مبلغین بھی گئے، مگر 1000 کوشش کے باوجود دنیا کا ہسٹورین، تاریخ داں یہ نہیں بتا سکتا کہ کسی فوجی نے غلبے کے بعد کسی بچی پہ ہاتھ اٹھایا، کسی عورت پہ ہاتھ. میں چیلنج کرتا ہوں تاریخ کو، ایک واقعہ ایسا دکھا دو 1200 سالہ تاریخ میں. تم ویتنام گئے تو ہزاروں حرامی چھوڑ گئے وہاں، مجھے اس میں کوئی شرم نہیں کہ تم مجھ پہ اعتراض کرو گے، یہ ایک حقیقت ہے. تم جس میں ملک میں گئے کلرفل اولاد چھوڑ گئے، کئی نسلوں کو ملا کر کے تم نے زنا کے بازار گرم کیے. مگر 1200 سال تک دنیا پہ حکومت کرنے والی مسلم قوم میں ایک فوجی ایسا نہیں دکھا سکتے ہو کہ جس نے کسی بچی کے ساتھ زنا کیا ہو یا جبر کیا ہو یا ریپ کیا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ کسی آبادی میں جاتا تھا تو ہر بیٹی کو اپنی بہن سمجھتا تھا، آدم کی بیٹی سمجھتا تھا، حوا کی بیٹی سمجھتا تھا. اسلام کے دیوانوں، اسلام پہ فخر کرو. آج یہ فخر تم سے دنیا چھین لینا چاہتی ہے، تمہارا چہرہ بدل دینا چاہتی ہے، تمہاری شناخت بدل دینا چاہتی ہے، تمہاری پہچان دنیا بدل دینا چاہتی ہے. اگر دنیا چاہتی ہے کہ داڑھی نہ رکھو تو سب داڑھی رکھو. اگر دنیا چاہتی ہے پردہ نہ کرو تو ہماری ہر بیٹی پردہ کرنا سیکھ لے. اور یہ رد عمل ہو رہا ہے. جن ملکوں میں پردے پہ پابندی وہاں پردہ بڑھ رہا ہے.
جن ملکوں میں پابندی داڑیاں بڑھ رہی، مولانا شاکر صاحب 20-25 سال سے جا رہے ہیں، آپ بھی جا رہے ہیں، آج یونیورسٹی کالج میں 3 داڑیاں نظر آتی ہیں، پہلے نظر نہ آتی۔ کوئی یونیورسٹی نہیں ہے مغرب کی کہ جس کے اندر باضابطہ جمعہ اور نمازوں کا اہتمام نہ کیا جاتا۔ نوجوان بیدار، یہ ریئیکشن ہے، یہ رد عمل ہے۔ ایک ریئیکشن وہ بھی ہے جو ظلم کی طرف لے جاتا ہے، میں اس کا قائل نہیں ہوں، اور ایک ریئیکشن وہ بھی ہے کہ جو ہماری تہذیب اور ہماری ثقافت کو چیلنج کر رہے ہیں، ہم انہیں بہترین مسلمان اور بہترین شہری بنا کے دکھا سکیں۔ یاد رکھو، ایک بہترین مسلمان ہی کسی ملک کا بہترین شہری ہو سکتا ہے۔ دا بیسٹ مسلم از دا بیسٹ سٹیزن آف اینی کنٹری۔ یو نو وائی؟ وہ قانون نہیں توڑے گا، وہ حرام نہیں کھائے گا، وہ شراب نہیں پیے گا، وہ ریپ نہیں کرے گا، بے ایمانی نہیں کرے گا، وہ جھوٹ نہیں بولے گا، وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جو ملک کی شہریت کے خلاف ہو۔ اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا بھر میں امن قائم ہو جائے تو بہترین مسلمان پیدا کرو، اسلام کو پرموٹ کرو، اسلام کو آگے بڑھاؤ۔ اسلام تنہا وہ مذہب ہے جو دنیا کو مساوات بھی دے سکتا ہے، امن بھی دے سکتا ہے، عدل بھی دے سکتا ہے، انصاف بھی دے سکتا ہے۔ لوگ یوم قانون مناتے ہیں، کسی ایسے ملک کا تصور کی جس پاس کوئی قانون نہیں تھا، جنگل کا قانون تھا، کچھ بیدار ذہن لوگ پیدا ہوئے، انہوں نے قانون بنایا، اسے ملک پہ نافذ کیا۔ تو جس روز یوم دستور، یوم قانون منایا جاتا ہے، اس روز اس کو یاد کرتے ہیں لوگ کہ آج ہی کے روز قانون پاس ہوا تھا۔ دنیا ان قوانین کے ڈیز مناتی ہے جو قوانین روز بدلتے رہتے ہیں۔ قانون جب انسان بنائے گا تو اسے بدلنا پڑے گا، اس لیے کہ انسان آج کو دیکھ رہا ہے، کل نہیں دیکھ رہا ہے، وہ حال کو دیکھتا ہے، مستقبل کو نہیں، وہ فیوچر کو نہیں دیکھتا ہے۔ ایک قانون بنتا ہے اور آنے والے زمانہ اسے توڑ دیتا ہے اسے، پھر قانون بدل جاتا ہے۔ یہ بدلنے والے قوانین کے دن منانے والوں، اگر قانون کا دن منانا ہے تو اس نبی کا دن مناؤ جس نے قرآن جیسا قانون دیا ہے، جس نے قرآن جیسی کتاب دی ہے۔ یوم قانون مناؤ تو میلاد النبی، میلاد پاک کی برکتوں سے جو دنیا کا، یہ ایک ٹاپک نہیں ہے، بتاتا میں کہ دنیا کا کوئی ایسا قانون نہیں ہے ماڈرن دور میں کہ جس میں قرآن پاک کا حصہ شامل ہو، قرآن پاک کی تعلیمات شامل ہو۔ تو تم جو بھی دن منانا چاہتے ہو اس دن کا رشتہ نبی کی ذات سے قائم ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لوگ یوم اساتذہ مناتے ہیں، ٹیچرز ڈے بہت جم کے مناتے ہیں، تم بھی شاید مناتے ہوگے۔ ٹیچرز ڈے، اساتذہ کا دن، اساتذہ کا دن مناتے ہو، تمام اخلاقی قدریں اسکولوں سے نکال دی گئیں، دن منا رہے ہو، سال میں ایک مرتبہ اساتذہ کا دن مناتے ہو، ایک کارڈ بھیج دیتے ہو، یو آر دا بیسٹ ٹیچر، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ بلا شبہ منانا چاہیے، استاذ کا اتنا احترام تو ہونا چاہیے، مگر سنو، اگر یوم اساتذہ منانا ہے تو اس ذات گرامی کا دن بناؤ جو خود فرماتے ہیں بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، مجھے استاد بنا کے بھیجا گیا ہے۔ معلم کائنات کا دن مناؤ نا، ایک ایسا استاد جس نے کسی انسان کے سامنے زانو ادب نہیں طے کیا، ایک ایسا استاد جو کسی مدرسے میں نہیں گیا، ایک ایسا استاد جو امی تھا مگر ساری کائنات کی نبض پہ ہاتھ رکھنے والا تھا، سارے کائنات کے علوم کا احاطہ کرنے والا تھا، علم ما کان و ما یکون کا حامل تھا۔ اس ذات گرامی کا دن مناؤ۔ جانتے ہو رشتہ کیا قائم ہوگا تمہارا؟ رشتہ یہ ہوگا کہ تم ان کے شاگرد بن جاؤ اور وہ خدا کے براہ راست شاگرد ہیں، معلم کائنات بن کے وہ تشریف لائے ہیں۔ اس لیے یوم اساتذہ مناؤ تو استاذ ازل کا دن مناؤ، سرور کائنات کا دن مناؤ، جنہوں نے علم کو اونچی حیثیت دی ہے، جنہوں نے علم کا علمی انقلاب برپا کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لوگ فادرز اور مدرس ڈے مناتے ہیں، یورپ میں ہم نے دیکھا ہے بہت شوق سے مناتے ہیں یہ دن، مگر کیسے مناتے؟ ایک کارڈ بھیج دیتے ہیں یا کبھی آ جاتے ہیں کرسمس وغیرہ کے موقع پہ مل جاتے ہیں، بس یہ دن ہے۔ ورنہ باپ اولڈ ہاؤس میں، سینئر سٹیزن ہاؤس میں دم توڑتا ہے، بیٹے کو خبر نہیں ہوتی۔ یہ صورتحال ہو گئی۔ اب تو باضابطہ سینئر ہاؤس سے سٹیزن ہاؤس میں بنا دیے گئے، نہ باپ کو خبر، نہ ماں کو، بیٹے کو خبر، نہ بیٹی کو خبر، لوگ تنہا دم توڑ دیتے ہیں۔ تم نے معاشرے کو تنہا کر دیا ہے، تم نے ماں باپ کے حقوق کو چھین لیا ہے۔ خدا نہ کرے مسلم معاشرے میں یہ ہونے پائے
باپ ہماری ذمہ داری ہے، ماں ہماری ذمہ داری ہے. تمہارے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے. اب عالم یہ ہے، مجھے میامی میں ایک ہوٹل میں بیٹھا ہوا تھا، دو بوڑھے، اکثر میں سوچتا ہوں ان کی تصویریں آ جاتی ہیں، 80 سال کے رہے ہوں گے، میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے سہارے آئے. میں جانتا ہوں کہ وہ اکیلے نہیں آ سکتے. وہ آئے تو میں نے بڑھ کر کے ان کو ٹیبل پیش کیا جسے میں بیٹھا تھا، کافی پیش کی، بالکل مجھے اپنے بزرگوں جیسے لگے وہ. میں نے پوچھا کہ آپ کے بچے کہاں ہیں؟ ایک شکاگو میں ہے، ایک کینیڈا میں ہے، اور ایک نیو یارک میں ہے. آپ سے ملتے نہیں؟ کہا نہیں ملتے نہیں، کبھی کبھی کرسمس میں کوئی کارڈ اور آ جاتا ہے. میں نے کہا آپ یہ بڑھاپے کا بوجھ لے کے تنہا، آپ کو کچھ احساس نہیں ہوتا؟ بچے آپ کے ساتھ ہوتے؟ تو کہا نہیں کوئی احساس. ہم نے بھی اپنے والدین ساتھ یہی کیا ہے، ہم نے بھی اپنے والدین ساتھ یہی کیا ہے، اس لیے ہمیں تو بھگتنا ہی تھا. مگر آپ کے والدین تو آپ کے بچے آپ ساتھ یہ نہیں کریں گے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ یوم والدین منانے والے اگر منانا چاہتے ہیں تو ضرور منائیں. فادرس ڈے، مدرس ڈے، یو آر بیسٹ مدر آف دا ورلڈ، یو آر بیسٹ فادر آف دا ورلڈ، آئی لو یو مائی مدر، آئی لو یو مائی فادر. یس منائیے. مگر اگر فادر اور مدر ڈے منانا ہے تو اس ذات گرامی کا دن منائیے جس نے ماں باپ کو وہ اتنا مقام دیا ہے کہ اس سے بہتر مقام کا تصور نہیں ہو سکتا ہے. میرے آقا نے فرمایا تھا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. فرمایا تھا الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے. پتہ چلا ایک مجاہد جان دے کے جو مقام حاصل کرتا ہے، ایک بیٹا ماں کی خدمت کر کے وہ حاصل کر لیتا ہے. آپ اندازہ فرمائیں، میرے آقا نے فرمایا تھا دعا والدین لولدی کا دعائی لکم، باپ کی دعا اپنے بیٹے کے لیے ایسی ہے جیسے نبی کی دعا اپنے امتی کے لیے. عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن عظیم فرماتا ہے کہ تمہیں اپنے ماں باپ کے بارے میں دعا کرنا ہے تو اس طرح دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہمارے ماں باپ پہ اس طرح رحم فرما جیسے انہوں نے ہماری پرورش کی ہے. اگر عربی کے ماہرین ہیں تو جانتے ہیں، یہاں ثقافی بزرگ بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، اور لوگ ہیں، کہ رب بیانی اور رب دونوں ایک ہی مصدر سے مشتق ہیں. وہ رب ہے اور ماں باپ رب بیانی کا مظہر ہیں. پتہ یہ چلا کہ رب اگر پالتا ہے تو ماں باپ کے ذریعے پالتا ہے. رب کی پرورش ماں باپ کے ذریعے پہنچتی ہے. اس لیے اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ماں باپ کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے. میرے ساتھ شرک نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. قرآن عظیم کی آیات مبارکہ دیکھیے عزیزان ملت اسلامیہ. اور پھر عالم یہ ہے کہ رب بیانی صغیرہ کیوں کہا گیا؟ جیسے بچپنے میں ہمیں پالا تاکہ تمہیں اپنا بچپنا یاد آ جائے. جب ہم چھوٹے تھے تو ماں باپ ہمیں منہ میں لقمہ ڈالتے تھے، ہمیں پاؤں چلاتے تھے، ہمیں کھانا کھلاتے تھے، ہماری گندگی صاف کرتے تھے، ہمارے احمقانہ بولوں کو برداشت کرتے تھے اور خوش ہوتے تھے. اب بچہ توڑ دو تو مارتے نہیں تماشا کی بیوقوفی کر رہے ہو، ہنستے تھے. وہ یہ ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ تو فرمایا جیسے بچپنے میری پرورش کی تاکہ بیٹے کو یاد ہو جائے کہ اگر بچہ باپ پاؤں چلاتا تم بھی چلاؤ، اگر وہ کھلاتا تم بھی کھلاؤ اگر معذور ہو گیا ہے تو، اور اگر وہ گندگی کرتا ہے تم بھی صاف کرو محبت کے ساتھ، اور اگر بڑھاپے کی وجہ سے وہ غلط باتیں کرتا ہے برداشت کرو، پیار دو اسے. یہ بات پوشیدہ ہے اس کے اندر. عزیزان ملت اسلامیہ، اسلام تو یہ تعلیم دیتا. پھر میں عرض کرنا چاہتا ہوں فادرس اور مدرس ڈے ضرور مناؤ، مگر کیا خیال ہے اس ذات گرامی کے بارے میں کہ جس نے ماں اور باپ کو کا دن منانے کے لیے دن میں 5 مرتبہ حکم دیا ہے. ہم ہر نماز میں کہتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی. اے اللہ ہمیں بخش دے ہمارے ماں باپ کو. تم سال میں 1 مرتبہ مناتے ہو، ہم دن میں 5 مرتبہ مناتے ہیں. اس لیے فادرس اور مدرس ڈے منانا ہے تو اس ذات گرامی کا دن مناؤ جس نے باپ کی اہمیت کو اور ماں کے وقار کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، جس نے ماں کے قدموں کے لیے جنت رکھ دی ہے، اس کا دن مناؤ. یوم میلاد مناؤ، تمام نعمتیں اس میں شامل ہو جائیں گی، تمام برکتیں شامل ہو جائیں گی.
عزیزان ملت اسلامیہ، اس طرح سے کائنات کی کسی خوبی کا جائزہ لینا ہو تو بارگاہ رسالت میں آؤ۔ یوم میلاد اپنے اندر کائنات کی تمام نعمتیں پوشیدہ رکھتا ہے۔ بس بہت دیر سے آپ جا کر ہیں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔